بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ او بھلیے لوکے، برتن صحن سے اٹھا لو، موسم خراب ہو رہا ہے، کمہار اللہ دتا نے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ کمہار اللہ دتا ایک چھوٹے سے گاؤں میں مٹی کے برتن بنا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا ہنستا بستا گھر اس کی ننھی سی بیٹی کی کلکاریوں سے گنگناتا تھا۔ ہر طرف اس کی کلکاریاں، اس کی آوازیں مہکتے پھولوں کی طرح ہر طرف دکھائی دیتی تھیں۔ اللہ دتا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور وہ ان کی کل کائنات تھی۔ من موہنی سی صورت والی ننھی سی پیاری سی بیٹی کا نام چاندنی تھا، جسے وہ پیار سے چندا کہتے تھے۔ وہ تھی بھی تو چاند کی طرح پیاری، بہت من موہنی سی۔ اللہ دتا بھی اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتا تھا، بہت چاؤں سے پال رہا تھا اس کو۔ گاؤں والے بھی اس من موہنی سی صورت چھوٹی سی گڑیا سے بہت پیار کرتے تھے۔ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اللہ دتا نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا، جو کہ گاؤں میں ہی تھا اور 5ویں جماعت تک تھا۔ چندا پڑھائی میں بھی بہت قابل تھی، استانیاں بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتی تھیں۔ 5ویں جماعت پاس کرنے کے بعد چندا نے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور ضد کر کے باپ کو راضی کر لیا۔ بیوی کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے بیٹی کی چاہت میں اسے بڑے اسکول میں داخل کروا دیا، جو کہ ساتھ والے گاؤں میں 10ویں جماعت تک تھا۔ سغرا کہتی رہی کہ مت بھیجو، دوسرا گاؤں ہے، اپنا گاؤں نہیں، لیکن کمہار اللہ دتا نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ سغرا کا کہنا تھا، ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے اپنی بیٹی سے جو اتنی دور گاؤں میں بھیج رہا ہے، اور خود چھوڑنے بھی جائے گا گدا گاڑی پر اور پھر واپس لینے بھی تو ہی جائے گا، کتنا تیرے کام کا حرج ہوگا اور تھک بھی جائے گا تو۔ کمہار اللہ دتا اس کو سمجھاتا، سغرا بھلیے لوکے، اتنی کمائی کس کے لیے کرتا ہوں، محنت کس کے لیے کرتا ہوں، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، اب اس کے بھی چاؤ پورے نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت کا۔ اور ہاں، جب بیٹی 10 جماعتیں پڑھ جائے گی نا تو پھر دیکھنا ہمارا ہی فخر سے سر بلند ہوگا پورے گاؤں میں، سب لوگ ہمیں اور ہماری بیٹی کو عزت سے دیکھیں گے۔ اور دیکھ، کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، پڑھی لکھی ہوگی نا تو رشتہ بھی اچھے گھر سے آئے گا اور اپنے گھر میں سکھی ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ٹھنڈ رہے گی نا۔ ہاں یہ تو ہے، سغرا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہماری دی رانی بہت سکھی رہے گی۔ چندا کے ابا، کیا تو سمجھتا ہے چندا سے پیار اور اس کی فکر بس تو ہی کرتا ہے؟ نہیں، مجھے بھی اتنی ہی فکر ہے اور تجھ سے تو کہیں زیادہ پیار کرتی ہوں میں اپنی بیٹی سے۔ میں نے اپنی دھی رانی کی تو جہیز کی چیزیں ابھی سے جوڑنی شروع کر دی ہیں۔ چندا، او چندا، جلدی چل، میلہ کب سے لگا ہوا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ گاؤں میں ہر 3 ماہ کے بعد میلہ لگا کرتا تھا۔ گاؤں کے چودھری بلاول خان کی حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک خالی میدان میں لگا کرتا تھا۔ ابا، مجھے بھی میلے میں جانا ہے، میری سب سہیلیاں جاتی ہیں، میں بھی جاؤں گی میلے میں، چوڑیاں، پراندے اور چھلے بہت کچھ وہاں سے لوں گی۔ ابا، وہاں بہت پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں اور رنگ برنگی ڈھیروں رنگ کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اور ہاں، جھولے بھی تو ہوتے ہیں وہاں پر، میں بھی جھولا لوں گی۔ اچھا بابا، چلی جا، لیکن اپنا بہت خیال رکھنا اور سورج ڈھلنے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے ابا۔ چندا اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے کے لیے چل نکلی۔
راستے میں وہ گنگناتی اٹکیلیاں کرتی جا رہی تھی۔ میلے میں چوڑیوں پراندوں کی دکانوں کے علاوہ رنگ برنگے کپڑے، خوبصورت کھسے اور جھولوں کے علاوہ برف کے گولے اور املی کی چٹنی کی چاٹ اور بہت سی مٹھائیوں کی دکانیں بھی سجی ہوئی تھیں۔ چندا اور اس کی سہیلیوں نے خوب میلے میں کھایا پیا اور گھومی پھری اور چوڑیاں پراندے بھی لیے۔ چندا کی سہیلیوں نے پھر چندا سے کہا، چندا چل نہ واپس چلیں، چچا اللہ دتا نے کہا تھا کہ جلدی واپس آنا، مغرب ہونے سے پہلے پہلے۔ دیکھ سورج غروب ہونے والا ہے، چل چلتے ہیں نا، ورنہ ڈانٹ ہمیں ہی پڑے گی کہ ہم نے تجھے نہیں کہا تھا۔ تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں نا سکینہ، دیکھ کتنا مزہ آ رہا ہے نا، ہر طرف لوگ خوشی سے کھیل رہے ہیں، دیکھ نا ابھی تک میلہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، تھوڑی دیر اور ٹہر جاتے ہیں نا۔ نہیں چندا، چندا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہیں چندا رانی، کل پھر آ جائیں گے نا، ارے میلہ کون سا ختم ہوا جا رہا ہے، پورے 3 دن کا میلہ ہے۔ چندا نے التجائیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ نہیں 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 تو چاچا سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ چندا بے دلی سی ہو کر چل پڑی، لیکن بار بار مڑ کر پیچھے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی ٹکر ایک نوجوان سے ہوئی۔ چندا گڑبڑا کے بولی، اندھے ہوئے جاتے ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ نہیں تو، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ اور دیکھ نہیں پاؤں گا۔ چندا کی سہیلیاں منہ میں دوپٹہ دابے مسکرا رہی تھیں اور چندا نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ میرا نام بہادر علی خان ہے، میں چودھری بلاول خان کا بھانجا ہوں، اور تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ چندا نے کچھ بھی نہ کہا اور شرماتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سنو، میں تمہارا کل اسی جگہ پر انتظار کروں گا۔ بہت ہی سونا جوان ہے، بالکل اپنے نام کی طرح۔ اے چندا، مجھے تو لگتا ہے کہ اسے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، بکواس مت کر سکینہ، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ چندا نے غصے اور شرم سے ملی جلی کیفیت میں کہا، لیکن اندر ہی اندر کہیں وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ لیکن چودھری بلاول کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ چودھری بلاول بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جابر، وہ بھی اپنے باپ کی طرح بری شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اگلے دن میلے میں بھی نہ گئی، لیکن بہادر اس کا بہت دیر تک انتظار کرتا رہا۔ کرم دین بھی میلے میں اپنی دکان لگاتا تھا مٹی کے برتنوں کی، اور اس کی خوب بکری ہو جاتی تھی، لیکن چندا کو اپنے ساتھ کبھی نہیں لے کے جاتا تھا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا، کیونکہ چندا بہت ہی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کے حسن پہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، بدماش یا آوارہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ لیکن بدماش یا کوئی آوارہ تو نہیں، لیکن بہادر علی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دن کے لیے چندا کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ چندا، او چندا پتر، آج میرے ساتھ چل میلے میں، اور کام میں میرا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دینا۔ چندا بھی خوشی خوشی باپ کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی دکان لگائی تھی، گاہک آنے لگے۔ کیا مجھے بھی برتن ملیں گے یہاں سے؟ چندا ایک دم چونکی، اس کو آواز جانی پہچانی لگی۔ کیوں نہیں ملیں گے باؤ، ضرور ملیں گے، کرم دین نے خوش دلی سے کہا۔ بیچنے کے لیے ہی تو لائے ہیں، دیگچی، کڑاہی، جگ، گلاس، پیالہ، سب کچھ ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ چندا اسے کنکھیوں سے دیکھتی اور مسکرا دیتی، گویا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو چکی تھی۔ بہادر بھی اسے شوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے برتنوں کے پیسے ادا کیے اور گھر بھجوانے کا کہہ دیا۔ چندا بہانے سے دکان سے نکلی۔ بابا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بہانے سے دکان سے نکلی اور بہادر سے جا ملی۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، تمہارا نام چندا ہے نا؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں چندا، مجھ سے شادی کرو گی کیا؟
بہادر، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہماری محبت کی کوئی منزل نہیں، کوئی بھی ہماری محبت کو قبول نہیں کرے گا۔ میں کمہار کی بیٹی ہوں اور تم چودھری کے بھانجے ہو۔ بہت فرق ہے ہماری برادری اور ذات میں۔ نہیں چندا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میں ماں سے کہوں گا تو وہ بھی مان جائے گی اور مامے بلاول کو بھی راضی کر لے گی۔ تو کیوں ڈرتی ہے؟ اور جابر کو کون سنبھالے گا؟ تو پریشان نہ ہونا، کہہ رہا ہوں نا کہ تو پریشان مت ہو، اس کو بھی میں سنبھال لوں گا۔ بہتی ندی کے کنارے دونوں بیٹھ گئے اور ڈھیروں باتیں کی اور ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے تکتے رہے اور مستقبل کے بہت سے خوبصورت خواب سجائے، اور پھر اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک دن اسی طرح وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ جابر گھوڑے پر سوار ان کے سروں پر آ پہنچا۔ چندا بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بہادر کے پیچھے چھپ گئی۔ جابر کی نظریں جب بہادر کے پیچھے چھپی چندا پر پڑی تو وہ اس کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار بہادر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ بہادر نے اس کو ساری بات بتائی اور محبت پانے میں اس سے اس کی مدد کا وعدہ بھی لیا۔ چندا کو جابر کی نظریں اپنے چہرے اور جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب تک وہ بیٹھا رہا چندا خاموش ہی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بہادر سے کہا، بہادر، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں یہ ہمارے ساتھ غلط نہ کرے۔ ارے نہیں چندا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ زبان کا برا ضرور ہے لیکن دل کا ہرگز نہیں۔ ادھر جابر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نگینہ اس کی نظروں سے کیسے اوجھل رہا، اس کو کیوں نہ یہ نظر آیا، اور وہ اپنے شیطانی ذہن میں گندے جال بننے لگا۔ اس نے چندا کی بہادر کے ساتھ شادی کے لیے پھپھو کو اور اپنے باپ کو بھی راضی کیا، اور رشتہ مانگنے بھی وہ اپنی پھپھو کے ساتھ کرم دین کے گھر آیا اور بڑی خوش اخلاقی سے انہیں اعتماد بھی لیتے ہوئے چندا کا ہاتھ مانگا۔ دیکھ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا بہادر، اب تو جان اور تیری محبت۔ ادھر کرم دین اور اس کی بیوی اپنے بیٹی کے نصیبوں پر بہت نازاں تھے اور شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن چندا کے دل میں تو جیسے وسوسوں نے گھر ہی کر لیا تھا۔ کہیں جابر کوئی چال تو نہیں چل رہا، یا وہ ہمیں کسی جال میں نہ لپیٹ دے۔ وہ اس کی چبھتی ہوئی نظروں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بہت دھوم دھام سے یہ شادی ہوئی۔ سارا خرچہ بہادر علی نے خود اٹھایا تھا۔ انہیں ایک ہفتہ حویلی میں گزار کر پھر واپس اپنے گاؤں جانا تھا، یعنی ہری پور میں۔ چندا کو حاصل کرنے کا خواب تو جابر کے دل میں اس دن سے ہی تھا جب پہلی بار اس نے چندا کو بہادر علی کے ساتھ دیکھا تھا۔ بہادر کے ہوتے ہوئے وہ چندا کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زور دے کر انہیں حویلی میں ایک ہفتہ رکھا۔ یہ جابر کا ایک طویل جال تھا جو اس نے چندا کو حاصل کرنے کے لیے بچھایا تھا۔ شادی کے تیسرے دن ہی اس نے شکار کا پروگرام رکھا ہوا تھا اور جابر کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ بہادر اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن سب کی موجودگی میں انکار کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ روانہ ہو گیا۔ جابر کے بندوں نے جنگل میں خیمے لگائے۔ جابر انتہائی ہوشیاری سے بہادر کو شکار میں الجھا کر واپس حویلی آ گیا، اور رات چپکے سے وہ چندا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر نہ ہو سکا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سے چندا کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کسی کی آواز نہ پا کر چندا نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جابر اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے چندا کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ چندا کو پہلے سمجھ نہ آئی، لیکن پھر اسے بہت جلد احساس ہوا۔ وہ سمجھی
کہ شاید بہادر ہے جو کہ واپس آ گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ یہ بہادر نہیں، کوئی اور ہے۔ خوف سے چندا نے چیخنا چاہا، لیکن جلد ہی جابر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جابر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ وہ اپنا آپ اس ظالم بھیڑیے سے بچا سکے، لیکن بے سود۔ جابر کے ہاتھوں عزت لٹ جانے کا غم۔ وہ بے انتہا دکھی اور غمزدہ تھی۔ وہ خوف اور غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی، اپنی پول کھلنے اور بدنامی کے ڈر سے۔ جابر نے چندا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جابر نے چندا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خنجر کے پے در پہ وار کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چندا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ چندا اور بہادر چونکہ مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو کہ حویلی کے اندر کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور کوئی بھی اس کی چیخوں کو نہ سن سکا۔ جابر کو غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی چندا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر جابر کے بندوں نے بہادر کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا اور حادثے کا نام دے دیا۔ پورا گاؤں چندا اور بہادر کی موت پر غمزدہ تھا۔ چندا کا باپ اور اس کی ماں بیٹی کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد لوگ اب اس واقعے کو بھولنے لگے تھے۔ جابر اپنے کارنامے کو فراموش کر چکا تھا۔ ایک بار پھر اس حویلی میں روشنیاں جگمگانے لگی۔ جابر کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اپنی شادی کے موقع پر جابر نے پورے گاؤں میں چراغاں کروا رکھا تھا۔ جابر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے باپ اس پر بے تحاشا پیسہ لٹا رہے تھے۔ شادی کی رات دلہن سیج پر بیٹھی جابر کا انتظار کر رہی تھی۔ جابر کمرے میں داخل ہوا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ دلہن کو منہ دکھائی میں اس نے ہیرے کا سیٹ دیا۔ پھر پیار و محبت کی باتیں شروع ہوئیں۔ دلہن کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ جابر نے اس سے پوچھا، زرکا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں اتنی ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہو، یا شرم سے ٹھنڈی ہو؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیڈ پر زرکا کی جگہ چندا تھی، ادھ ننگے جسم کے ساتھ خون میں ڈوبی ہوئی۔ اس نے خوفناک طریقے سے انگڑائی لیتے ہوئے جابر کی طرف دیکھا۔ تم چندا ہو نا؟ ہاں، میں وہی چندا ہوں جسے تم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالکل وہی چندا جس کو شادی کے ٹھیک 3 دن بعد ہی تم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں بدلے کی آگ میں بھٹک رہی ہوں، اور مجھے اسی دن کا تو انتظار تھا، اور آج میں بھی اپنے بدلے کی آگ بجھاؤں گی۔ چندا مجھے معاف کر دو۔ کیسے معاف کر دوں؟ اور تم کیسے بھول گئے تھے جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ اتنی آسانی سے نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ چندا مجھے معاف کر دو۔ جابر ہاتھ جوڑنے لگا اور گڑ گڑانے لگا، تمہیں واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تو اب برے کاموں سے توبہ بھی کر لی ہے، اب میں غلط کام نہیں کرتا۔ لیکن میں تو اب زندہ نہیں ہوں۔ میں تو تب ہی تمہارا نشانہ بنی تھی نا، جب تم غلط تھے اور برے کاموں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ پھر کیسے؟ میں تو اسی وقت کا بدلہ لوں گی نا تم سے۔ چندا نے بھیانک قہقہ لگایا اور اس کا سر اس کی گردن میں گول گول گھومنے لگا۔ خوف سے جابر کی گھگی بند گئی۔ چندا، آؤ میرے پاس، آؤ نا، تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے نا جابر، لو میں آ گئی ہوں، آؤ۔ جابر کو اچانک سے زرکا کا خیال آیا۔ زرکا کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ زرکا، وہ بھی یہی ہے۔ اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ جابر نے جو اوپر دیکھا تو وہ چھت سے ایسے لٹک رہی تھی جیسے اس کو سختی سے باندھ دیا گیا ہو۔ اس کی گردن اور منہ سے زبان نیچے لٹک رہی تھی، جبکہ آنکھیں اس کی حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر بے اختیار جابر کی چیخیں بلند ہوئیں۔
اور وہ بلند آواز میں اپنی مدد کو پکارنے لگا۔ جابر، میری طرح تمہیں بھی سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ تم نے حویلی سے دور اپنے لیے یہ خاص کمرہ تیار کروایا ہے نا؟ دیکھو، آواز تو تھوڑا اونچا بولو، شاید کوئی آ جائے۔ کوئی نہیں آئے گا جابر، کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا جابر۔ یہ سارا انتظام تو تم نے خود کیا ہے کہ کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ میرا کام تو تم نے اور بھی آسان کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر پھر ایک دم سے چندا خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر ایک دم سے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور دوبارہ سے دہشت ناک نظروں سے وہ جابر کو تکنے لگی۔ پھر اس کا بازو لمبا ہوتا ہوا جابر کی گردن پر تھا، جس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی۔ جابر کی آنکھیں حلقوں سے باہر اور زبان بھی لٹکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جابر بے دم سا ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر چندا نے انگلی کے اشارے سے زرکا کو بھی بیڈ پہ گرایا اور جابر کو بھی بیڈ پر پھینک دیا، اور پھر خود دونوں بازو پھیلائے کمرے میں گول گول گھومنے لگی اور وہ کہے لگا رہی تھی، آج مجھے ٹھنڈک ملی ہے، آج میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ آج میرے دل کو سکون ملا ہے، میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ پھر وہ دھواں بن کر کمرے سے باہر نکلی اور اشارہ کیا اور کمرے کو آگ لگا دی۔ جب تک حویلی والوں کو خبر ہوئی، دونوں لاشیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا اور گاؤں کی فضا ایک مرتبہ پھر سوگوار تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔